یا اللہ آواز صحیح حضرات السلام علیکم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک مجلس اعضا برائے سال ثواب جناب اقبال وزیر نقوی ابن وزیر حسن نقوی مرحوم کا انعقاد غراف ایجنسی پر آن لائن کیا جا رہا ہے. اس وقت کی مجلس کو حجت الاسلام علی جناب مولانا عابد بالگرامی صاحب قبلہ خطاب فرمانے جا رہے ہیں. مجلس کا آغاز حضرت سابق تلاوت کلام ربانی سے ہوگا. تلاوت کے فرائض برادر محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب انجام دیں گے. بعد پیشانی فرمائیں گے علی جناب قائم مہندی صاحب. پیشانی کے بعد مولانا عابد بالگرامی صاحب باقاعدہ طور پر مجلس کو خطاب فرمائیں گے. مجلس کے بعد محترم جناب مہدی حیدر صاحب نوخانی کے فرائض انجام دیں گے. یہ مجلس من جانب عاصم نقوی صاحب و ان کے اہل خانہ کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے. ہم سب اس مجلس کے تصدق میں، اس مجلس کے طفیل میں دعا گو ہیں کہ جناب عاصم نقوی صاحب کے والد صاحب کو خدائے برتر چاردہ معصومین کے صدقے میں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے. اور ایک ساتھی ساتھ اعلان آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ 13 جون کو شب میں 8:30 بجے ایک مجلس اعضا مجلس ترحیم منعقد ہوگی برائے سال ثواب ہمارے دوست جناب رضوان سرسوی صاحب، جو کہ ایک حادثے میں اپنے وطن دلی سے اپنے وطن سرسی آتے میں چاند رات کو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تقریباً 5 سال پہلے. اور بہرحال یہ بڑا کرب کا وقت تھا کہ یہ عید کا روز ہو اور جوان اپنے گھر آ رہا ہو اور اس کی موت ایک حادثے میں ہو جائے. تو یہ بہت بڑا حادثہ ان کے فیملی میں ہوا. اہل سرسی کے لیے بڑا دردناک واقعہ تھا. اور میں جناب باقر صاحب کو تسلی میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے سامنے کربلا کے تمام کریکٹر ہیں. بالخصوص رضوان صاحب بہترین عزادار، بہترین ماتمدار، قمع زنجیر کا ماتم، نماز صوم و صلات کے پابند، بہت نیک تھے. لیکن باقر صاحب میں آپ سے کہنا چاہوں گا آج عاصم صاحب کے جو مجلس کا انعقاد کیا اس کے حوالے سے کہ آپ کا بھائی لاکھ صحیح، لاکھ محنت کش، لاکھ عبادت گزار، لاکھ آپ اس سے محبت کرتے ہوں، لیکن آپ اتنی محبت نہیں کرتے ہوں گے جتنی محبت جناب صغرا حضرت علی اکبر سے کرتی تھی. آپ اپنے بھائی کو اتنا نہیں چاہتے ہوں گے جتنا جناب قاسم جناب علی اکبر کو چاہتے تھے. تو بہرحال ہمیں تو یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم آن لائن ہی صحیح ذکر معصوم، ذکر شہداء آن لائن آ کر سکے، مجلس کا انعقاد کر سکے. تو بہرحال یہ باتیں تھیں. اور جیسا کہ 13 کو مجلس کا انعقاد ہوگا، اس مجلس کو مولانا علی رضوی صاحب مقیم حال لنڈن خطاب فرمائیں گے. تو مومنین سے گزارش ہے کہ آپ حضرات 13 جون کو 8:30 بجے شب میں اکارڈنگ ٹو انڈین ٹائم آپ اس میں بھی آن لائن شریک ہوں. اور اب باقاعدہ طور پر جناب اقبال وزیر نقوی ابن وزیر حسن نقوی صاحب کی مجلس سے برائے سال ثواب کا انعقاد کیا جاتا ہے اور تلاوت کلام ربانی کے لیے گزارش کی جاتی ہے محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور باقاعدہ طور پر تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض
مثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليرى أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد जज़ाकल्लाह मोहतरम क़ारी नदीम नजफ़ी साहब, आपने बाकायदा तौर पर मजलिस का आगाज़ किया तिलावत कुरान रब्बानी से, और इस मजलिस के लिए हमारे छोटे भाई जनाब बाकर जो कि मुक़ीम हाल दुबई हैं और अल-मारूफ़ दानिश सिरसवी साहब ने बड़ी कोशिशें की हैं कि मजलिस को बाज़ाब्ता तौर पर कैसे मुनक़्क़िद किया जाए। तो हम अपनी पूरी गिराफ एजेंसी की टीम से की जानिब से जनाब बाकर नक़वी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, गाज़ी यूथ का शुक्रिया अदा करते हैं, और हम ताज़ियत पेश करते हैं अपने भाई जनाब आसिम नक़वी साहब की बारगाह में, और लायक़ मुबारकबाद हैं आपकी, आप अपने वालिद की मजलिस इन हालात में बहरहाल की जब कोविड-19 का इश्यूज़ हो, सोशल डिस्टेंसिंग के मसाइल हों, हम एक जगह पर गैदरिंग नहीं कर सकते, तो आपने बेहतरीन तरीके से इस मजलिस का इनेकाद किया बराए साल सवाब इकबाल वज़ीर नक़वी साहब और इब्न वज़ी हसन नक़वी मरहूम। तो बाकायदा तौर पर सामीन मजलिस का इनेकाद हो चुका है, और अब पेशखानी के लिए मैं बरादर मोहतरम जनाब क़ायम मेहंदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और बारगाह मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में अपना नज़राने अक़ीदत पेश फरमाएँ, और वीवर्स साहब से गुजारिश है कि नारे सलवात से आप इनका इस्तक़बाल करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात।
ایک مطلع چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. حر ذہن کائنات پر چھایا ہے آج بھی حر ذہن کائنات پر چھایا ہے آج بھی سورج در حسین کا سورج در حسین کا ذرہ ہے آج بھی حر ذہن کائنات پر چھایا ہے آج بھی. اے بت شکن خدائے نصیری میرے امام، اے بت شکن خدائے نصیری میرے امام، منسوب تیرے نام سے کعبہ ہے آج بھی حر ذہن کائنات پر چھایا ہے آج بھی. پیدائش علی کیے برکت تو دیکھیے، پیدائش علی کیے برکت تو دیکھیے، کعبہ نماز کے لیے قبلہ ہے آج بھی حر ذہن کائنات پر چھایا ہے آج بھی. یہ شیخ خاص طور سے سماعت فرمائے کہ پڑھتا نہیں جو دہر کے سورے کو جان کر، پڑھتا نہیں جو دہر کے سورے کو جان کر، حیدر کی دشمنی میں وہ اندھا ہے آج بھی حر ذہن کائنات پر چھایا ہے آج بھی. اور جب سے علی کی تیغ نے بجلی گرائی ہے، جب سے علی کی تیغ نے بجلی گرائی ہے، ہر خیبری کے جسم میں لرزہ ہے آج بھی حر ذہن کائنات پر چھایا ہے آج بھی. پلٹا تھا جس میں ڈوب کے مغرب سے آفتاب، پلٹا تھا جس میں ڈوب کے مغرب سے آفتاب، حیدر کی اس نماز کا چرچا ہے آج بھی حر ذہن کائنات پر چھایا ہے آج بھی. روزے ازل نصیب میں لکھا گیا تھا جو، روزے ازل نصیب میں لکھا گیا تھا جو، ماہر در حسین سے ملتا ہے آج بھی
حر ذہن کائنات پر چھایا ہے آج بھی، سورج درے حسین کا ذرہ ہے آج بھی، حر ذہن کائنات پر چھایا ہے آج بھی۔ سبحان اللہ جناب قائم مہندی صاحب، اپنے جناب ماہر لکھنوی صاحب کے لیے بھی ایک بڑھیا بہترین اصال ثواب ہو گیا کہ سورج در حسین کا ذرہ ہے آج بھی، اور بہترین کلام، اور یہ ماہر لکھنوی صاحب کا کلام آپ نے پیش کیا قائم مہندی صاحب، یقیناً یہ ان کے جناب ماہر لکھنوی صاحب کے لیے بھی اصال ثواب ہو رہا ہے، اور جناب یہ اصال ثواب کا سلسلہ اقبال وزیر نقوی صاحب کے لیے بھی ہو رہا ہے من جانب جناب آصف نقوی صاحب کے۔ اور بہرحال میں اب زیادہ آپ لوگوں کے درمیان حائل نہیں رہوں گا کیونکہ سبھی کو انتظار ہے حجت الاسلام علی جناب مولانا عابد بلگرامی صاحب کی مجلس کا، تو میں گزارش کروں گا کہ جناب عابد بلگرامی صاحب کو آن لائن کنیکٹ کیا جائے، جناب عاصم صاحب کی اجازت سے، جناب باقر صاحب کی اجازت سے، کہ باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور مجلس کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نوحہ پیش کریں گے محترم جناب مہدی حیدر صاحب، اور اب آپ کے روبرو ہیں محترم علی جناب مولانا عابد بلگرامی صاحب قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران امام عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس ہے، اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ چھمائی کی مجلس اور نقوی صاحب، اللہ ان کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک ایسی آیت سے کیا کہ جو بہت کامن ہے اور حکم ہے کہ اس آیت کی تلاوت کرو۔ کب کرو؟ ہر مصیبت پہ کرو، ہر پریشانی پہ کرو، ہر تکلیف پہ کرو، اور جب کوئی مرتا ہے تو یہ آیت کی تلاوت کی جاتی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے انشاءاللہ۔ کب جائیں گے، کس وقت جائیں گے، کہاں سے جائیں گے، کیسے جائیں گے، صبح جائیں گے یا شام میں جائیں گے، دن میں جائیں گے یا رات میں جائیں گے، زمین سے جائیں گے یا آسمانوں سے جائیں گے، nobody knows، کسی کو نہیں معلوم۔ یہ ایک وہ ریالٹی ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا ڈینائی۔ کچھ نہیں معلوم ہے کہ دوسرا لمحہ کیا ہونے والا ہے، نیکسٹ سیکنڈ کیا ہونے والا ہے، وی ڈونٹ نو۔ اب آپ کے سامنے یہ مثال ہے کرونا وائرس کی کہ کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا، انہیں ہماری امیجنیشن میں نہیں تھا، ہمارے تصورات میں نہیں تھا کہ کبھی کرونا وائرس بھی کوئی چیز ہے جو آئے گی، اور اس طرح دنیا پوری لاک ڈاؤن ہو جائے گی، اس طرح کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہو جائیں گی۔ دوستو، یہ ہے اللہ کی طاقت، یہ ہے اللہ قادر مطلق، اللہ ہے علی کل شیء قدیر، کہ ایک لمحے میں پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا۔ ہم کچھ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے، کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور اس طرح کا ہوگا کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا۔ سب کو ایک ہی چیز کا خوف ہے، یہ کرونا وائرس کا خوف کیا ہے؟ 1000 وائرس آتے ہیں، 1000 وائرس جاتے ہیں، لیکن اس وائرس میں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہو رہی، ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا رہے، ایک دوسرے کے پاس وزٹ نہیں کر رہے، مسجدوں میں نہیں جا رہے، امام بارگاہوں میں نہیں جا رہے، ٹوٹل لاک ڈاؤن ہے۔ ریزن کیا ہے؟ موت، کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ ڈر کس کا ہے؟ صرف موت کا ڈر ہے کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، ہاتھ ملاؤ گے تو وائرس آ جائے گا۔ آپ سوچو کہ کیا حالات ہو گئے دنیا کے کہ صرف ہاتھ ملانے سے ڈر ہے۔ کیا غرور تھا، کیا تکبر تھا، اور کیسے ایک سیکنڈ میں اللہ نے ان سارے غرور اور تکبر کرنے والوں کو زمین پہ کر دیا۔
صرف ایک ہی خوف ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے، کہیں موت نہ آ جائے. اس موت کے خوف سے سارے لوگ لاک ڈاؤن میں آ گئے، سارے لوگ اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کب آنے والا ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھو، اگر ہم وائرس سے بچے ہوئے تو یہ مت سمجھو کہ ہم لاک ڈاؤن ہونے سے بچے ہوئے، اپنے آپ کو کوارنٹائن کرنے سے ہم بچے ہوئے. نہیں، ہم کو بچانے والا وہ ہے، اللہ بچانے والا ہے. اگر ہم لاک ڈاؤن میں بھی رہ جائیں گے، ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں کوارنٹائن بھی ہو سکتے. موت کو آنا ہے تو کبھی بھی آ سکتی، کیسے بھی آ سکتی. میرا مطلب یہ خدا نہ خواستہ نہیں ہے کہ آپ اوپن مارکیٹ میں چلے جاؤ. آئی ڈونٹ مین دیٹ، یہ غلط مت سمجھو. میں جو ریسٹرکشنز ہے اس ریسٹرکشنز کو فالو کرنا لازم ہے، اس ریسٹرکشنز کو فالو کرنا لازم ہے. لیکن میرا بولنا یہ ہے کہ کبھی بھی کسی وقت بھی کیسے بھی موت آ سکتی. موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے. موت اسی لیے امام علی سے پوچھا گیا کہ موت کا کیا ہے، تو مولا علی کہتے ہیں کہ تم موت سے کیا ڈرتا ہے، تم موت سے کیا ڈرتے ہو، موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے. لیکن پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باہر نکلو، جو گورنمنٹ بول رہی ہے اس پہ عمل کرنا لازم ہے. آپ کو لاک ڈاؤن میں رہنا لازم ہے، آپ کو کوارنٹائن اپنے آپ کو کرنا لازم ہے. میرا مطلب وہ نہیں ہے. میرا میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا کہ موت ایک ایسی ریالٹی ہے کہ جس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور ہم یہ آیت کب پڑھتے ہیں؟ آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اللہ ہم کو کیا یاد دلا رہا کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے. کب جائیں گے کسی کو نہیں معلوم. Nobody knows, even ہم کو نہیں معلوم ہے کہ نیکسٹ سیکنڈ کیا ہونے والا ہے. اس کے بعد یہ غرور ہے، اس کے بعد یہ تکبر ہے. امام علی یہ تو کہتے ہیں کہ کس غرور اور کس تکبر کے ساتھ تم زندگی گزارے. جب زمین پہ چلتے ہو نا تو یہ سوچ کے چلو، غرور اور تکبر سے چلو گے تو نیچے سے زمین پکار کے کہے گی کہ تم میرے سینے پہ آج غرور سے چل رہا، tomorrow you are going to come over here. کل تجھے واپس میرے دامن میں آنا ہے. then I will show you. تو میری ایک ہی خواہش ہے کہ یہ آیت ایک ٹوٹل ہمارے لیے آئی اوپننگ جس کو کہتے ہیں نا وہ ہے کہ پتہ نہیں کب آنے والا ہے، کیسے آنے والا ہے. اللہ کیسے موت کو یاد دلا رہا. کوئی مرے، آپ خود دیکھیں کہ آج کل واٹس ایپ آتا ہے کہ فلاں مومن کا انتقال ہو گیا، یا آپ اب جانتے نہیں پہچانتے نہیں، لیکن آپ فوراً کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، ہمارا کوئی جاننے والا نہیں ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ہمارا کوئی جانتے ہی نہیں اس کو، دوسرے شہر میں رہتا ہے، دوسری زبان بولتا ہے. لیکن موت کا ذکر آیا تو ہم نے فوراً یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف واپس جائیں گے. تو اللہ یہ یاد دلانا چاہ رہا کہ مر رہا کوئی اور، اللہ ہم کو اپنی موت یاد دلا رہا. مر رہا کوئی اور، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تم اپنی موت کو یاد کرو کہ تم کو بھی جانا ہے. یو ہیو ٹو کم بیک. کب آنا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. تو دوستو یہ ایک ایسی ریالٹی ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی ان کا کسی شہر کا، کسی مذہب کا آدمی ہو، کسی رنگ کا آدمی ہو، وہ انکار نہیں کر سکتا. لیکن اسی لیے کہا کہ ہر لمحہ، امام علی کہتے ہیں کہ ہمیشہ موت کو سینے سے لگا کر چلو. کبھی بھی موت آ سکتی، کبھی بھی موت آ سکتی. اور جب موت آئے گی تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تمہاری اولاد تم کو نہیں پوچھے گی، تمہارا بیٹا تم کو نہیں پوچھے گا، تمہارا پیسہ کام نہیں آئے گا، تمہارا یہ بڑا گھر کام نہیں آئے گا. ساری شہرت، طاقت، اقتدار، یہ تمہارا پاور سب یہیں رہ جائے گا زمین کے اوپر. جانا گائے اس جگہ پہ جانا ہے کہ جہاں پہ ہم زندگی میں کبھی جانا نہیں پسند کرتے تھے. ہم کو ایک خوف تھا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر جمعرات کو سیمیٹری جاتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں، ہر منڈے جاتے ہیں، ایوری سیٹرڈے جاتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹائم. اسی لیے حکم ہے کہ ایوری تھرسڈے جسٹ گو ٹو دیٹ پلیس. آپ بولیں گے وہاں جا کے کیا کروں، وہ کوئی بات کرنے والا ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ کوائٹ پلیس ظاہری طور پہ دنیا میں کون سی ہے؟ سب سے زیادہ خاموش جگہ اگر آپ بولیں گے تو وہی جگہ ہے، قبرستان، سیمیٹری. اس سے زیادہ خاموش جگہ کوئی نہیں ہے. آپ انٹر ہوئیے، ہزاروں گریوز ہیں، ہزاروں گریوز ہیں، لیکن کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. کوئی آپ کی ظاہری طور پہ کوئی آپ سے کی بات کو سننے والا نہیں ہے. لیکن امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا کیا خاموش جگہ ہے؟ تو میرا مولا کہتا نہیں، وہ خاموش جگہ نہیں، وہ خاموش جگہ نہیں. کہا کہ اگر تمہاری کانوں کے اوپر سے پردے ہٹ جائیں تو تم ہلاک ہو جاؤ روتے روتے خوف کے مارے. اتنی چیخ ہے، اتنی پکار ہے وہاں پہ، اتنی آوازیں بلند ہیں. مردے پکارتے، مردے چیختے جب ان پہ تکلیف ہوتی ہے، جب عذاب آتا ہے. تو کہا کہ اتنی خاموش جگہ نہیں ہے، تم جو خاموش سمجھ رہے ہو خاموش نہیں، بلکہ وہ چیخ پکار ہو رہی ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہماری کانوں پہ پردے ڈال دیے، ہم سن نہیں سک رہے. کہا جانور سنتے ہیں، پانی کے جانور اور زمین کے جانور، وہ لوگ سنتے. کیسا سنتے؟ کہا کہ کبھی تم کسی جانور کے سامنے چارہ ڈالتے ہو، گوٹ کے سامنے، شیپ کے سامنے جب تم ڈالتے ہو
تو کہا کہ جب وہ کھاتے کھاتے نیچے سر جھکا کے کھاتے جب آسمان کی طرف دیکھتے سر اٹھاتے پھر نیچے کھانے کی طرف چلے آتے. کہا وہ ان کے کانوں میں وہ انسانوں کے رونے کی، تڑپنے کی، پکار کی، چیخ کی آواز آ رہی. ہمارے سامنے غفلت ہے، ہمیں غفلت میں اگنورنس میں زندگی گزار رہے. ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم کا کچھ ہونے والا نہیں. امام علی کا جملہ گلے میں تعویذ بنا، میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں، گلے میں تعویذ بنا کے رکھ. میرے مولا ہمارے شعور کو، ہمارے کانشیس کو ہلا رہا، ایسا کانشیس کو ہلا رہا کہ بتا رہا کہ دیکھو تمہارا حشر کیا ہونے والا ہے. جو تم طاقت کے تحت تو زندگی گزار رہے نا، تو تم دیکھو تمہارا وہاں پہ ہوگا کیا. کہا کہ تمہارا بیٹا یور اون سن تم کو لے کے جائے گا، نیچے لٹا دے گا. آپ انصاف سے بولیے، جب نیچے کوئی جاتا ہے گریو میں لٹا، تو ہزاروں میتوں کو ہم نے دیکھا ہے، کتنے آرام کے ساتھ کھڑے رہ کے دیکھتے، کتنے آرام کے ساتھ ہم لے کے جاتے. مولا علی کیا کرے کہ جب بھی کسی کو کافن کے اندر دیکھو، جب بھی کسی کو جنازے کے اندر دیکھو، پلیز غور سے سن، لک ایٹ می، پلیز غور سے سنیں. مولا علی کہتے ہیں کہ جب جنازے میں کسی کو دیکھو، کسی کے جنازے کو دیکھو، تو تم اس وقت دعا کرو، تم یہ سمجھو، امام بولتے ہیں تم یہ سمجھو کہ اس کے اندر تم تھے اور اللہ نے تم کو مہلت دے دی. کبھی میں سوچتا یہ بات، کبھی میں یہ سوچتا یہ بات، کبھی نہیں سوچتا. ہم کتنی آرام سے گزار رہے وقت، ہم سوچ ہی نہیں پا رہے. اسی لیے سب سے زیادہ حکم ہے کہ میتوں میں جاؤ. اللہ کا رسول کہتے ہیں کہ جب تم کسی کی میت میں جاتے ہو اور جب تم کاندھا دیتے ہو، چاروں طرف کاندھا گھوم کے دیتے ہو، تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. بٹ یو ہیو ٹو ریئلائز، تم کو سوچنا ہے کہ وہاں پہ جب وہ یہ کیا چیز ہے کہ ایک لمحہ پہلے، سیکنڈ پہلے انسان کتنی آرام سے بیٹھ کے بات کرتا، اور دوسرے لمحے بیٹا پکارتا ہے لیکن وہ آواز ہی نہیں دیتا. ایسے معلوم ہوتا ہے کبھی وہ بولتا ہی نہیں تھا. اسی لیے اللہ نے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کا موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کب چکھنا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے. تو اسی لیے کہا کہ تم ایوری سیکنڈ یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف، تم کو تیار ہونا ہے، تم کو تیار رہنا ہے اس جگہ کے لیے. مولا علی کیا کریں کہ جب تمہارا بیٹا نیچے لے جا کے تم کو لٹائے گا، جب بیٹا نیچے لٹائے گا اس وقت تم پکارو گے. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ لٹاتا ہے، بل ایگزیکٹلی یہی ہوتا. کہتے ہیں لٹاتا ہے، بیٹا تم کو نیچے گریو میں لٹائے گا اور پیٹ بتا کے باہر چلا جائے گا. ٹرن ہوگا، he'll go up، چلے جائے گا اوپر. تم نیچے سے پکارو گے او مائی سن ڈونٹ لیو می الون، او میرے بیٹے مجھے اکیلا مت چھوڑ. کہا تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچے گی. دوستو یہ عبرت ہے، یہ عبرت ہے. آئی نو کہ ہم موت کی کوئی مجلس سننا نہیں چاہتے. اور میں تو بڑا بدنام ذاکر ہوں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ اتنا ڈراتے کیوں ہیں. ہر وقت یہ بولتے ہیں، جہاں جاتا ہوں بولتے ہیں کہ مولانا آپ اتنا ڈراتے کیوں ہیں. تو میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں، جو مجھے کہتا ہے نا کہ اتنا ڈراتے کیوں موت سے، میں یہ کہتا ہوں یار اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو، دل میں محبت علی بھی ہے اور ڈرتے بھی ہو. کیوں ڈرتے ہو؟ مولا علی کیا کہہ رہے، میرا مولا کیا کہہ رہا. اگر ریئلی اف یو لو امام علی، پلیز میرے ایک جملہ غور سے سنو، میں یوتھ کو بول رہا، لڑکا لڑکی کو بول رہا ہوں، کیوں ایک انقلاب لانا. اف یو ریئلی لو امام علی تو پھر ویسے بنو کہ جب تم اگر محبت علی اس معیار کی ہوتی تو نیچے پھر اندھیرا نہیں ہوتا، نیچے تمہاری گریو چھوٹی نہیں ہوتی. لیکن کون سی محبت جو ہم کر رہے وہ محبت نہیں، جو محبت امام علی چاہتے ہیں. ہمارے پاس ایک غفلت ہے، میں تو بہت بڑا مولا کا چاہنے والا، مجھے کچھ نہیں ہوگا. جو یہ سوچتا نا مجھے کچھ نہیں ہوگا، وہی پرابلم میں آنے والا ہے. یہ یاد رکھو. جس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں تو بڑا پائس ہوں، میں تو بڑا نماز پڑھتا ہوں، میں تو بڑے روزے رکھتا ہوں، میں تو بڑا قرآن پڑھتا ہوں، میں تو بڑا ڈونیشنز دیتا ہوں، یہ جو بات ہے نا، میں اس کو نکالنا ہے، اس میں کو نکالنا ہے جو غفلت میں ہے نا، بڑے آرام کے ساتھ کہ مجھے کیا ہوگا، میں تو مولا کا بڑا چاہنے والا ہوں. ابے بابا چاہنے والا، ایک چیز یاد رکھو، آئی ایم ویری کلیئر ان مائی میسج. ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھو، مجھے بولنے کی ضرورت نہ ہو کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں، میرے اخلاق بتانا کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں. ہمیشہ یاد رکھو، اپنے لیے زندہ مت رہو، دوسروں کے لیے زندہ رہو. اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا، جانور بھی اپنے لیے زندہ رہے گا. اسلام میں سب سے زیادہ ثواب کس چیز کا ہے؟ نیچے آپ جائیں گے، نیچے جب جائیں گے نا تو وہاں سے آپ کو سوالات ہوں گے، نیچے آپ سے پوچھا جائے گا. یہ سوال ہوگا کہ بابا تو نے کیا کیا؟ آپ بولیں گے نمازیں پڑھی. ارے بابا نماز پڑھی تو واجب ہے اس لیے پڑھی نماز. قرآن پڑھا، روزہ رکھے، جو کچھ پڑھا یہ تو لازم تھا. روزے اس لیے رکھے کہ واجب تھا، حج اس لیے کیا کہ واجب تھا. لیکن
دوسروں کے لیے کیا کرنا. مولا علی کا عجیب جملہ ہے, عجیب جملہ. میرے مولا کہتے ہیں کہ جب, پلیز غور سے سننا, کہ لائف کو کیسے گزارنا ہے. امام علی کہتے ہیں کہ جب تم دنیا میں آتے ہو, پلیز غور سے سنیں, جب تم دنیا میں آتے ہو, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے, ماں باپ ہنستے ہیں. بچہ, پھر سنو, مولا کہتے ہیں جب تم دنیا میں آتے ہو تم روتے ہو, تم گریا کرتے ہو, تو تم جب روتے ہو, اگر بچہ نہیں رویا تو ڈاکٹر مار کے رلاتا. کیوں؟ پتا چلتا کہ زندگی ہے یا نہیں. تو ایک بات اور پتا چل گیا کہ رونا زندگی ہے. کہ جب تم دنیا میں آتے ہو تم روتے ہو, پورا خاندان تمہارا ہنستا, بھائی بہن ماں باپ سب ہنستے مسکراتے. کیوں؟ کہ بچے میں زندگی ہے, بچے میں لائف ہے. کہا کہ تم ایسے, اب مولا کہتے ہیں تم ایسے زندگی گزارو کہ جب تم جاؤ دنیا سے تو تم مسکراتے ہوئے جاؤ اور دنیا تمہارے لیے روئے. ایسے بنو, دنیا روئے, دنیا یاد کرے تم کو. ورنہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا, کوئی ایک سلوات پڑھنے والا نہیں ہوگا. اگر ہمارا کیریکٹر صحیح نہیں ہے, ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہے, ہماری زبان صحیح نہیں ہے, اگر میں اپنے لیے زندہ رہ رہا تو تم اپنے لیے ہی زندہ رہتے ختم ہو جاتے. تم غفلت نہ پڑے ہوئے, اگنورنس نہ پڑے ہوئے کہ مجھے کیا کرنا, میں تو بڑی نیک ہوں, میں تو بڑا نیک ہوں. یہ جو بیماری ہے نا, اس بیماری کو ہٹانا, یہ چیز نیچے پرابلم کرنے والی, اور ایسے پرابلم کرنے والی ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ نیچے, ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ نیچے ہے کیا. اتنا اندھیرا, اتنا. آپ انصاف سے بولو کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آج کل تو واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے. واٹس ایپ اور فیس بک پہ کیا آتے, ایک میسج آتا کہ آج فلاں مومن کا انتقال ہوا ہے, آج اس کی پہلی رات ہے, 2 رکعت نماز پڑھو. کیا نماز پڑھو؟ سب کو معلوم ہے کیا نماز پڑھو, نیت سب کو معلوم ہے. کئی میسیجز آتے ہیں, آپ اس کو آنر کرتے ہیں. لکھا ہوا رہتا کہ پلیز ریسائٹ 2 رکعت نماز. نیت کیا کرو؟ وحشت قبر. امیجن کرو, آپ انصاف سے بولو, آپ کی پوری لائف میں کیا کبھی آپ کے پاس کوئی ایسا نماز آئی, ایسا کوئی میسج آیا کہ آج فلاں مومن کا انتقال ہو گیا, 2 رکعت راحت کی نماز پڑھو, راحت کی نماز پڑھو؟ کبھی میسج آیا؟ کبھی نہیں آیا. کیوں؟ سب کو معلوم ہے کہ نیچے وحشت ہے. ایون آغا خمینی صاحب مرے, آغا خوئی صاحب مرے, بڑے بڑے علماء مرے, سب کے لیے ایک ہی میسج, 2 میسیجز نہیں, میسج ایک ہی ہے کہ 2 رکعت وحشت لحد کی, وحشت اول شب کی نماز پڑھو. ایون بیٹا اپنے باپ کا, ایون بیٹی اپنی ماں کی 2 رکعت جو نماز پڑھتی ہے تو نیت یہی کرتی ہے کہ وحشت خبر. واٹ ڈز اٹ مین یار, واٹ ڈز اٹ مین, کیا مطلب ہے اس کا؟ وحشت خبر کس کو بولتے, وحشت کس کو بولتے؟ وحشت نے وہ خوف, وہ ڈر, وہ فیئر. کیا ڈر ہے؟ اگر خالی انسان سوچے نا, سوچے تو ہر چیز چھوڑ دے. اتنی وحشت ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ نظر نہیں آتا. اب یہاں پہ مولا علی کا جملہ غور سے سننا, پلیز غور سے سننا. میرا مولا کہتا ہے کہ اس لمحے سے ڈرو. سب کے لیے بول رہا مولا, کسی اور کے ایک کے لیے نہیں بول رہا. میرا مولا علی بولتے ہیں کہ اس لمحے سے, اس وقت سے ڈرو کہ جب تمہارا بیٹا لٹائے گا, واپس جائے گا, گریف کو بند کرے گا, تو اس وقت زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس, زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑے اپنے اپنے زمین کے اندر سے باہر نکلیں گے اور نکل کے تمہاری ناک سے داخل ہوں گے اور آنکھوں سے باہر آ جائیں گے. کہا تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے, اتنے مجبور ہو جاؤ گے کہ تم اپنے اس زمین کے انسیکٹس کو ہٹا نہیں سکو گے. اس لمحے سب کے لیے آنا ہے, سب کے لیے آنا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک کو آئے گا ایک کو نہیں آئے گا. اس کے بعد نہج البلاغہ میں میرا مولا بولتا, پلیز نہج البلاغہ جیسی کتاب میں مولا کا وہ سرمن پڑھو جو موت کے اوپر امام علی نے کہا ہے. کتنا میرے مولا نے ایک نقشہ کھینچا, میرے مولا علی نے ایک نقشہ کھینچا کہ موت کا کیا حشر, موت کے وقت انسان کا کیا حشر ہوتا. میرا مولا کہتا ہے کہ اپنے شکم کو, اپنے پیٹ کو زمین کے انسیکٹس کی, زمین کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ. آپ سوچو کہ مولا کیا بول رہے کہ اپنے پیٹ کو, جس پیٹ کے لیے ہم ہر چیز ہمارے لیے حلال ہو جاتی, یہ بھی حلال ہے, یہ بھی حلال ہے, یہ بھی حلال ہے, یہ بھی حلال, کوئی چیز حرام رہتی نہیں. اسی لیے کہا کہ رزقاً واسعاً حلالاً طیباً کی دعا کرو ہمیشہ.
ऑलवेज ये से कि अल्लाह तो रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यबन अता कर। इमाम अली कहते हैं कि तुम अपने शिकम को, अपने पेट को, कि जिस पेट के लिए पूरी जिंदगी तुमने 60, 70, 80 बरस की गुजारी है, उस शिकम के लिए तुमने जो भी किया है, अगर तुम्हारे पेट में रिज़्क़ हराम होगा तो जमीन के कीड़े तुम्हारे ऊपर ऐसे हमले करेंगे। नहजुल बलागा में बोलते हैं कि तुम अपने पेट को बचाओ, शिकम को बचाओ उन कीड़ों से कि जो तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले हैं। हम कभी सोच रहे ये बात? आप इंसाफ से बोलिए, अभी आपने रमजान गुजर के कितने दिन हुए? अभी 8 दिन भी नहीं हुए। रमजान में आपने जो रमजान का जो पीक था, उस रमजान में आपने 13 और 14, 15 रमजान में एक दुआ पढ़ी होगी। 13, 14, 15 रमजान। मैंने अभी कई जगह बोला ये बात, सिर्फ बेदारी के लिए बात कर रहा, एक अवेयरनेस के लिए बात कर रहा। 13, 14, 15 रमजान को कौन सी दुआ पढ़ी? जो मोस्ट रिकमेंडेड दुआ है, बड़ी मशहूर दुआ है, ये साल भर आप पढ़ सकते हैं। ये दुआ हर प्रॉब्लम के लिए बेहतर है, हर परेशानी के लिए बेहतर है। अब ये दुआ, और ये दुआ हर किताब में आपको मिलेगी, हर मस्जिद में, हर इमाम बारगाह में पढ़ी गई होगी। इस दुआ का नाम है दुआ मुजीर। इस दुआ में हमने क्या दुआ मांगी? 15-20 मिनट की दुआ है। 60 टाइम्स, 65 टाइम्स एक ही जुमला बोला है कि अल्लाह तो नार से बचा ले, नार से बचा ले, अल्लाह तो नार से बचा ले, नार से बचा, आग से बचा ले। क्यों कहा ये बात? क्यों कहा? कौन कह रहा? मौला अली का शिया कह रहा? किसी मौलवी की दुआ है या किसी मुज्तहिद ने लिखी दुआ? ये मासूम की दुआ है। मासूम हमको ये तालीम दे रहे कि तुम रमजान की इंपॉर्टेंट नाइट्स में ये दुआ करो, दुआ करो। दोस्तों आप इंसाफ से बोलो, जब रात में तुम बिस्तर पे सोते हो तो कभी सोचते हो कि क्या आग का अजाब मेरे पर आने वाला है? मैं ये नहीं बोला आ जाएगा, आई डोंट मीन दैट, ये गलत नहीं समझना। मैं आपको वो दुआ बता रहा हूं जो अभी आपने रमजान में पढ़ी। आपने कहा कि अल्लाह तो मुझे आग से बचा। दुआ मुजीर में कोई जुमला नहीं है, सिर्फ नार 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 नार, एक ही जुमला है। कभी कोई शिया सोचता ये बात? कोई नहीं सोचता। कभी मेरे जहन में आती ये बात? नहीं आती। क्यों नहीं आ रही? इसलिए कि हम ये समझ रहे कि सबसे बड़े शिया तो मैं हूं, पूरे इलाहाबाद का सबसे बड़ा मौला का चाहने वाला मैं, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इमाम अली का शिया तो मैं। बाबा ये गफलत से निकलो बाहर, निकलो बाहर। ये इग्नोरेंस है, ये नशा है गफलत का। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा चेक योरसेल्फ। इसीलिए मासूम ने कई ऐसी चीजें बताई। कहा कि जाओ कब्रिस्तान में जाओ। क्यों जाओ कब्रिस्तान में? ग्रेवयार्ड क्यों जाओ? कहा जब तुम जाओ तो तुमको इबरत होनी चाहिए। तुम्हारी आंखों को खोलो कि कौन कौन यहां आराम कर रहा, कैसी कैसी पर्सनालिटीज यहां पे आराम कर रही। कल तक जब इनके पास, और जब तक ये जिंदा थे, इनके पास जाते थे तो बगैर अपॉइंटमेंट के ये मिलते नहीं थे। इनके पास सिक्योरिटी थी, बाहर गार्ड खड़े होते थे। जब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलता इनके घर कोई नहीं जा सकता था, इनसे हाथ नहीं मिला सकता था, इनसे मुलाकात नहीं कर सकता था। आज तुम उनकी लहद पे जाके, आज उनकी ग्रेव पे जाके, उनके सीने पे खड़े हुए हो तो उस वक्त नीचे से वो बंदा पुकार के बोलता कि मेरे भाई तू आया है तो कुछ देखे जाओ। आज वो सारे लोग भीख मांग रहे हैं। सिर्फ इबरत के लिए हमको कहा गया कि जुमेरात को जाओ कब्रिस्तान में। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हर थर्सडे जाओ, टाइम को स्पेयर करो, यू विल गेट समथिंग। जाओ वहां पे। आप बोलेंगे क्या करें जाके? तुम जाके वहां पे इन्वेस्ट करो, अपना इन्वेस्टमेंट वहां करो कब्रिस्तान में। आप इंसाफ से बोले कि हर शख्स जो मुझे सुन रहा इस मजलिस को, इस छमाई की मजलिस को, जो मुझे सुन रहा, आप एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक और सलवात पढ़ लें प्लीज। आज ये जो मजलिस है इकबाल वजीर साहब की, इकबाल वजीर नकवी साहब, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे। आप इंसाफ से बोलिए कि हम जाते हैं कब्रिस्तान में, हम जाके करेंगे क्या? क्यों जाओ वहां पे? इन्वेस्ट करो। क्यों इन्वेस्ट करो? आप पूरी हर इंसान, ये दुनिया इंसान की फितरत है, ये इंसान का नेचर है कि मैं जो इन्वेस्टमेंट करता हूं वो जमीन के ऊपर करता हूं। प्रॉपर्टीज खरीदूंगा, बिल्डिंग्स खरीदूंगा, घर खरीदूंगा, शेयर मार्केट में डालूंगा। हराम नहीं है, बिल्कुल हराम नहीं है। अगर तुमने हक दिया है, तुमने खुम्स दिया है, तुमने गरीब का ख्याल रखा है, तो तुम बड़े बंगले में, पैलेसेस में रह सकते।
اسلام منع نہیں کرتا. تم رولس رائز میں گھوم سکتے, رولس رائز میں, اگر تم نے سارے حق کو ادا کر. مولا کا خطبہ ہے پورا, نہج البلاغہ میں مولا کا پورا خطبہ ہے. جب جنگ جمل سے واپس آ رہے تھے بصرے کی طرف, غور سے سننا, بصرے کا مولا کا خطبہ ہے, دو بھائیوں کا. ایک بہت پیسے والا تھا بصرے میں, بہت رئیس آدمی تھا, ویری ریچ پرسن, لیکن رہتا کیسا تھا؟ اولڈ ڈریس, پرانا لباس, پرانی چپل, چھوٹے سے گھر میں. اس زمانے کا ملینر, آج کے زمانے کا جس کو ملینر بولیں گے نا, ملینر تھا. اس سے جو مولا سے ملاقات ہوئی, اس کا حشر دیکھا, اس کا حلیہ دیکھا, تو میرے مولا نے کہا کہ تو نے یہ کفر کیوں اختیار کیا؟ لفظ کفر استعمال کیا. کہا تو نے یہ کفر کیوں اختیار کر لیا؟ اس نے کہا مولا جو ہمارے پاس نیوز آتی ہے آپ کے بارے میں کوفے سے کہ آپ پرانے گھر میں رہتے, پرانا لباس پہنتے, پرانی چپل پہنتے, تو میں تو آپ کو کبھی کر رہا. اس مولا نے کہا لسن, سن, تو مومن ہے, میں امیر المومنین ہوں, تو میری کیا کاپی کر رہا؟ جب اللہ نے تجھے دیا ہے تو ان نعمتوں کو ظاہر کیوں نہیں کرتا؟ اس کے بعد وہ کہتا ہے اچھا مولا میرا دوسرا بھائی وہ تو بڑے گھر میں رہتا ہے, وہ بڑا پیسے والا ہے. امام علی نے کہا بالکل رہ سکتے بڑے گھر میں. میرا مولا کہتا بالکل تم رہ سکتے. اسی پہ تو میں نے کہا کہ آپ رولس رائس میں گھوم سکتے. لیکن کب کہا مولا نے؟ مولا نے کہا تم بڑے گھر میں رہ سکتے اگر تم وہاں اللہ کا ذکر کرو, ہمارا ذکر کرو, مہمان کی عزت کرو, مہمان کی عزت کرو, غریبوں کا خیال رکھو, تم حق کو ادا کر دو. مثال کے طور پہ اگر خمس آپ پہ خمس واجب ہے, خمس نکال دو. اگر زکات واجب ہوئی تو زکات نکال دو. اس کے بعد غریبوں کا خیال رکھو, صلہ رحم کرو, تو تم پیلس میں رہو. پیلس میں کوئی تم کو روکنے والا نہیں ہے. تم رولس رائس میں گھومو, کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن رولس رائس میں مثال دے رہا کہ بڑی گاڑی میں گھومنا غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں گھومنا, کہ غریب کا خیال رکھتے ہوئے اگر انسان رہے تو انسان بڑے آرام کے ساتھ رہ سکتا. تو آپ انصاف سے بولیے ہمارا سارا انویسٹمنٹ کہاں ہے؟ ہر انسان, آپ کسی سے بات کرو, دعوتوں میں آپ جاتے ہیں, مجلسوں میں جاتے ہیں, پارٹیز میں جاتے ہیں, آپ سے ملاقات ہوتی ہے لوگوں کی, آپ کو کبھی کوئی مومن ایسا ملا کہ جس نے یہ کہا, جس نے آپ سے پوچھا؟ مجھے تو نہیں ملا آج تک, مجھے تو نہیں ملا. بہت کم ایسے لوگ ہیں. کوئی ایسا نہیں بولا کبھی, اس نے یہ نہیں پوچھا کہ مولانا پلیز لیٹ می نو آپ نے کیا تیاری کی ہے وہاں کے لیے. کوئی جو تیاری کر رہا, جو انویسٹمنٹ کر رہا, وہ زمین کے اوپر کر رہا. میں آپ سے پوچھتا کہ زمین کے نیچے کوئی انویسٹمنٹ ہے آپ کا؟ اوپر گھر بنے ہوئے آپ کے. میں بار بار بول رہا, گھر بنانا مشکل نہیں. نیچے ایک روم کا ایک انویسٹمنٹ ہے, ایک روم ہے آپ کے پاس کہ جب تم نیچے جاؤ گے تو کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ تم جا کے وہاں پہ رہ سکتے؟ کبھی کوئی نہیں سوچتا. وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو. ایک غفلت ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو. یہ سب سے بڑی چیز سے باہر نکلو. ایصال ثواب ایک انویسٹمنٹ ہے دوستو. انویسٹمنٹ صرف پیسہ نہیں ہے, گھر نہیں ہے, اولاد بھی انویسٹمنٹ ہے. یہ یاد رکھو, تمہاری اولاد تمہارا انویسٹمنٹ ہے. پیسہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, جویلری انویسٹمنٹ نہیں ہے, ڈائمنڈز انویسٹمنٹ نہیں ہے, گولڈ تمہارا انویسٹمنٹ نہیں ہے, تمہاری اولاد تمہاری انویسٹمنٹ ہے. اب اس مظلوم مرحوم کہ اولاد نے یہ مجلس رکھی 6 مائی کی, اور نیک اور صالح اولاد ہے تو باپ کی مجلس کر رہا نا. اگر نیک اور صالح اولاد نہیں ہوتی تو مجلس بھی نہیں کرتا. تو یہ بہترین انویسٹمنٹ کیا ہے؟ اپنی اولاد کو صحیح کرو, اولاد کو دین بتاؤ, اولاد کو بتاؤ, اولاد کو, بچوں کو بتاؤ, ان ماؤں سے بول رہا ہوں, ان خواتین سے بول رہا جو میری مجلس سن رہے اس وقت, میری ماں بہنوں سے بول رہا کہ پلیز sit with your kids, sit with your children. بات کرو دین کے لیے. اگر آج تم نے اسلام کے لیے بچوں کو بتا دیا, دین بتا دیا بچوں کو, تو اس سے اچھا انویسٹمنٹ نہیں ہے تمہارا آخرت کے لیے. کہ بچہ اگر بیٹھ کے صرف سلوات پڑھے گا, ایک سال, مثال دے رہا, ایک سلوات پڑھا, بول رہا, بچہ بول رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ, اور اس نے کہا کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے, تو اللہ رحمتوں کے ساتھ تمہارے ماں باپ کو ایک سلوات کا ثواب دیتا. اس لیے کہ مرنے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جاتا, لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا. یہ اس کا کرم ہے, اللہ اتنا مرسیفل ہے. تو بہترین میری آج کی اس 6 مائی کی مجلس میں میری خواہش آپ سے یہی, میری ماں بہنوں سے, کہ آپ کوشش کرو کہ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھو, ان کو اسلام بتاؤ, ان کو دین بتاؤ, ان کو ولایت امام علی بتاؤ.
تو اس کے بعد دیکھو کہ جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے اس وقت تک تمہارا اکاؤنٹ وہاں پہ کھلا ہوگا. جیسے آج یہ بزریلی صاحب کی مجلس ہو رہی, اولاد نے مجلس رکھوائی, باپ وہ بھی لاک ڈاؤن میں. آپ سوچو گے لاک ڈاؤن کے باوجود بچوں کو یہ خیال تو آیا, اقبال صاحب کے بچوں کو خیال تو آیا کہ ہم اپنے باپ کی چھمائی کی مجلس کریں. بہترین ایصال ثواب, اس سے بہتر کوئی ایصال ثواب ہی نہیں. اگر ایک آنسو بھی نکل جائے مولا حسین کے نام پہ, کوئی ایک سرا میری آج کی پوری 1 گھنٹے کی تقریر سے کوئی ایک صراط مستقیم پہ آ جائے, کوئی ایک عمل کرنے لگے, یا تو بلند ہو گئے, ذکر حسین ہو گیا, فرشادہ بچ گئی. تو کوشش یہی کرو کہ اولاد اگر نیک ہوگی, اولاد دیندار ہوگی تو بہترین ایصال ثواب ہوتا مرنے والے کے لیے. جب تک اس لیے کہ اولاد ہوگی تو اولاد پہلی رات کی نماز بھی پڑھے گی, اولاد ہوگی تو اپنے باپ کی واجبات کو ادا بھی کرائے گی, اولاد اگر نیک ہوگی تو باپ کی قضا نمازوں کو بھی ادا کرائے گی, اولاد اگر نیک ہوگی تو باپ کا کوئی قرضہ ہے تو قرضہ بھی ادا کرائے گا, اولاد اگر نیک ہوگی, اگر باپ پہ حج واجب تھا تو وہ حج بھی کروائے گا, اگر اولاد نیک ہوگی تو باپ اگر کسی کو پیسہ دینا تھا یا لینا تھا تو وہ بیٹا کرائے گا. آپ سوچو, اولاد نیک ہے تو یہ سب کام ہو رہا, اگر اولاد نیک نہیں ہوگی تو کچھ نہیں. اس کے بعد اللہ اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے, اتنا مرسیفل ہے, اس سے زیادہ مرسیفل نہیں ہے. ایک ذہن میں رکھو کہ اللہ عذاب نازل کر کے خوش نہیں ہوتا. پھر بول رہا, مولا علی کے چاہنے والوں پر اللہ عذاب نازل کر کے خوش نہیں ہوتا بلکہ رحمت نازل کر کے خوش ہوتا. اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ اپنی رحمت کو کیسے نازل کرے. دوستو اس کا جملہ ہے کہ اگر علی کے دشمن نہیں ہوتے تو میں جہنم کو غلط نہیں کرتا. تو علی والے اگر کوئی غلطی کرتے تو ان کو تکلیف دے کر اللہ کبھی خوش نہیں ہوتا. وہ اتنا مرسیفل, صرف رحمت نازل کر کے خوش ہوتا. اللہ تو بہانے ڈھونڈ رہا. اگر امام علی کا کوئی شیعہ ہو اور اگر کوئی اس کا بچہ, باپ مر گیا, بیٹا خراب, دیکھو اس کا کرم, دیکھو خالی کرم دیکھو. باپ مر گیا, بیٹا اگر میت پہ کھڑے رہ کر, اس کی ڈیڈ باڈی پہ کھڑے رہ کر, باپ کی ڈیڈ باڈی پہ کھڑے رہ کر اگر بیٹا یہ بول دے کہ میرے مالک, میرے پروردگار, زور سے بھی نہیں بولے, آہستہ بولے, دل میں بولے کہ میرے پروردگار یہ میرا باپ ہے, یہ میری ماں ہے, میرے باپ کی نماز قضا جو ہے میں ادا کرا دوں گا, میری ماں کی قضا نمازیں میں ادا کرا دوں گا. ابھی ادا نہیں کروایا, صرف اس نے نیت کی. وہ اتنا کریم ہے, کہتا ہے کہ بیٹے نے وعدہ کر لیا نا, چلو میں نے اس گناہ کو معاف کر دیا. کتنا کریم ہے, اس کے کرم کا اندازہ لگا. اسی لیے روزانہ پڑھو یا عزیز ہو یا غفار, اللہ کا عجیب نام ہے. 18 مرتبہ رات میں پڑھو اور دن میں پڑھو. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کا کرم کیسے ہوتا ہے. بولو یا عزیز ہو یا غفار, یا عزیز ہو یا غفار, یا عزیز ہو یا غفار, یا عزیز ہو یا غفار. اتنا خوبصورت نام ہے. اللہ اتنا کرم کرتا. اس کے بعد رات میں سوتے وقت بولو یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم, یا تواب الرحیم, کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ وہ اسم ہے اللہ کے, یہ وہ اسم ہے کہ تمہاری زندگی کو کہ گراف کیسا بدلتے. اس کے بعد تم بول رہے کہ اللہ پروردگار تو معاف کرے, یا تواب الرحیم بولنے کے بعد بولے کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کرم کیا کرتا ہے. تو وہ تو اس کے نام لو, نام لے کے اس کے اللہ کو پکارو, معصومین کا واسطہ دے کے, میرے مولا کا واسطہ دے کے بولو, میری بیوی زہرا کا واسطہ دے کے بولو. اس کے بعد دیکھو کہ کرم پروردگار کیا ہوتا ہے. وہ تو صرف بہانے ڈھونڈ رہا اپنی رحمت کو نازل کرنے کہ میں کیسے اپنے بندے پر رحمت نازل کروں. آپ انسان سے بولیے جب ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں لحد میں تو کتنا عجیب لگتا ہے. بس دیکھا, ایک فارمیلٹی کو لیے دیکھا, تلخین ہوئی, لحد بند ہوئی, واپس آ گئے. کبھی سوچا کہ نیچے کیا ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ؟ کوئی نہیں سوچتا. ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی. وی ڈونٹ ریئلائز. جب کوئی بولتا ہے آپ کو تو وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ موت, ہم کبھی موت کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے. جبکہ امام علی نے, آپ انصاف سے بولا, آپ پارٹیز میں جاتے ہیں تو کبھی کوئی موت کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ کوئی ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے, پوچھتا ہے یار تمہارا انویسٹمنٹ کیا ہے, لیٹ می نو, آئی ول آلسو ڈو دا سیم تھنگ. بزنس کا انویسٹمنٹ کریں گے. ہم لوگوں سے بات کرتے بولتے بابا تم نے وہ پراپرٹی خریدی ہے, اور کہاں پراپرٹی ہے بتاؤ ہم کو, ہم بھی لیتے. ہر آدمی کوشش کر, میں بری بات نہیں ہے, دیر از نتھنگ رانگ, آپ ضرور کرو, آئی ایم ناٹ اسٹاپنگ یو. شیئر مارکیٹ میں جاتے, جس کو شیئرز میں انٹرسٹ ہوتا وہ شیئرز خریدتا. ہر آدمی اپنے اپنی طریقے سے انویسٹ کرنے کی کوشش کرتا. کیوں کر رہے انویسٹمنٹ آپ؟ وائی آر یو ڈوئنگ دس؟ صرف اس لیے کر رہے کہ آج ناؤ یو ہیو گاٹ منی, کل
اگر پیسے ختم ہو جائے, رینی ڈیز جب آئیں تو ہم کم از کم میرا کچھ ریٹائرمنٹ میں کچھ تو ملے ہم کو. ریٹائرمنٹ جب ہو جائے تو کم از کم میرا گھر تو چلے, میں کسی کے سامنے مانگنے کی بات تو نہ آئے, گھر تو چلے. آپ سوچو جو تم انویسٹمنٹ کر رہے, پلیز ایک ایک جملہ میرا غور سے سنو اچھے بھائی کی مجلس میں, جو میں انویسٹمنٹ کر رہا, کیا کوئی گارنٹی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کو میں یوز کروں گا 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد؟ نو. میں کروں گا, کوئی گارنٹی ہے؟ ہو سکتا ہے میچورڈ ہونے سے پہلے میں مر جاؤں اور میرا وہ انویسٹمنٹ کوئی اور انجوائے کرے. یہی تو مولا علی سمجھا رہے ہم کو کہ تم جو بھی کر رہے زمین کے اوپر کر رہے, وائی ڈونٹ یو تھنک اباؤٹ ڈاؤن؟ کیوں نہیں سوچ رہے تم انڈر گراؤنڈ میں انویسٹ کرنے کا؟ کبھی میں کوئی عورت سوچتی ہے, کوئی مرد سوچتا ہے؟ ہم کو سوچنا ہی نہیں, ہم کو سوچنا, ہم کو بولنا یار میں تو اتنا بڑا نیک ہوں. یہ ذہن سے نکالو, یہ ذہن سے نکالو. اسی لیے کہا کہ استغفار مسلسل کرتے رہو. نماز عصر ڈیلی جب عصر کی نماز پڑھتے ہو 70 ٹائمز بولو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا یہ بولو الفو 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 الفو, یا اردو میں بولو اللہ تم معاف کر دے, اللہ تم معاف کر دے, اللہ تم معاف کر دے, اللہ تم معاف کر دے. اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد 70 ٹائمز استغفار پڑھے گا تو اللہ اس کے دن بھر کے 700 گناہوں کو معاف کر دیتا. کتنا کریم ہے پروردگار, اس کی کرم کا کوئی اندازہ ہے؟ آپ سوچو, صرف تم 70 مرتبہ بولنے سے اللہ 700 گناہ تمہارے معاف کر رہا. دوسری چیز, ابھی میں نے آپ کو ایک بات بولی تھی کہ اولاد سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. اولاد کو دیندار بناؤ, اولاد نماز پڑھے گی, فائدہ تم کو ہوگا. کچھ نہیں, آپ وہ مشہور ترین واقعہ اللہ کے رسول کا ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا, آج میرے منہ سے سن لے, ایک سال بعد پڑھ لے محمد والے محمد. مشہور ترین واقعہ مدینہ منورہ کا, اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے. صرف میں آپ کو کرم پروردگار بتا رہا, اس کے بعد پھر وہ اعمال بتاؤں گا. آخری حصے پہ آ گیا میں, 35 منٹ کی مجلس ہوگی. میں آپ سے یہ بول رہا کہ اللہ کتنا مرسیفل ہے. خالی یہ دیکھو, مدینہ منورہ سرکار اپنے صحابیوں کے ساتھ شہر سے باہر جا رہے تھے. راستے میں ایک سیمیٹری ملی, ایک گریو یارڈ ملا, قبرستان ملے, کچھ خبریں ملی. اللہ کے رسول نے دور سے کہا مسلمانوں سے کہ دیکھو یہ سامنے جو خبر آ رہی, گریو آ رہی, اس کے بعد ٹھہرنا نہیں, تیز نکل جانا یہاں سے, ایک لمحہ بھی نہیں رکنا. مسلمان کہا بے شک آپ کا حکم. تیز گزر گئے. جب گزر گئے, آگے بڑھ گئے, تو مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیوں کہا؟ کبھی آپ یہ جملہ نہیں بولتے. تو کہا حکم الہی یہ تھا کہ اس وقت اس جملے غور سے سنا, اس وقت اس لحد پر عذاب ہو رہا تھا, اب میں ہوں وہ رحمت للعالمین, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے میرا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا کہ میں ٹھہرتا تو رحمت آ جاتی, اور اللہ کی مرضی یہاں نہیں تھی. اللہ کو کوئی اور پیغام دینا تھا, اللہ کو ایک پیغام دینا تھا, اسی لیے حکم الہی تھا کہ میں تیز نکل جاؤں. چلے گئے, جو بھی کام کر کے جب واپس آ رہے تھے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد فوراً ہی واپس آ رہے تھے, تو اب دور سے سرکار نے مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ وہ لحد آ رہی, تیز نکلنا ہے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں اب تیز نہیں نکلنا, اب اس پر جا کے ہم ٹھہر جائیں گے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو آپ نے آدھا 1 گھنٹہ پہلے کہا کہ تیز جاؤ, اس پہ عذاب ہو رہا, میرے ٹھہرنے سے اس پہ رحمت آئے گی. تو کہا اس وقت جب میں نے کہا اس وقت اس لحد کے اندر عذاب. دیکھیں میں وہی تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا, باہر سے ہم کو پتا چل رہا کہ اوپر کیا ہے, نیچے کیا ہو رہا, ہم کیا سمجھ رہے. میں یہی بولنا چاہ رہا, یہی بیداری, یہی ایک اویئرنیس لانا چاہ رہا کہ وی ہیو ٹو ریئلائز جب تم کو نیچے لٹا کے بند کر رہے, اس کے بعد 24 آورز تم کو یہ سوچنا ہے, اپنے باپ کے لیے, اپنی ماں کے لیے, مرحومین کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ اللہ تو ان پہ رحم کر. اسی لیے کہا کہ ہمیشہ بولتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر ایسے جیسے انہوں نے ہمارے بچپنے پہ رحم کیا تھا. بار بار یہ بولتے رہو اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء, بار بار یہ بولتے رہو رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم
یقوم الحساب. یہ جتنا ہو سکے یہ پڑھتے رہو. کیوں کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر, میرے والدین پہ رحم کر. آپ انصاف سے بولو, باپ کو دفن کرتے, ماں کو دفن کرتے, پھر آ کے میں سوچتا کہ میری ماں کس حالت میں, میرا باپ کس حالت میں. ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. پلیز بول رہا, فکر کرو میں کیا بول رہا. اللہ کے رسول نے کیا کہا جب عذاب ہو رہا تھا تو مسلمانوں نے کہا اب کیا ہو رہا, تو کہا اب رحمت ہے. تو ایوریبڈی واز شاکڈ. سارے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اب رحمت ہے, اتنی جلدی, اتنا سخت عذاب اور اتنی جلدی رحمت, یہ کیسے ہو گیا؟ یہی تو کمال ہے. میں بار بار ایک جملہ بولا کہ اس سے بڑا مرسیفل کوئی نہیں, اس سے بڑا تواب الرحیم کوئی نہیں, اس سے بڑا کرم کرنے والا کوئی نہیں. اتنا کریم ہے, اس سے بڑا عزیز و یا غفار کوئی نہیں. ہمیشہ اللہ سے محبت کرو مولا علی کے ذریعے, بیویوں کے ذریعے, 14 معصومین کے وسیلے سے. کبھی ڈائریکٹ نہیں کرنا, ہمیشہ 14 معصومین کا واسطہ دے کے دعا کرنا. میں تو کہتا ہوں 14 معصومین تو بہت بڑی بات ہے. آپ خنبر اور فضہ کا واسطہ دے کے دعا کریں, آپ کی دعا قبول ہوگی. ہمیشہ واسطے کے ذریعے جانا. ہمارا عقیدہ ڈائریکٹ کا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو مولا کے ذریعے جانا, مولا حسین کے ذریعے, مولا حسن کے ذریعے جانا, سیدانیوں کے ذریعے جانا. اس لیے کہ آج ہم نے اللہ کو پہچانا تو معصومین کے ذریعے پہچانا, ہم نے نہیں یوں پہچانا. تو بہرحال تو اللہ نے, ان لوگوں نے کہا کہ اتنی جلدی عذاب رحمت آ گئی. آئی کیسے رحمت؟ اب سنو, میں جو بار بار بولا کہ بچے تمہاری اولاد تمہارا انویسٹمنٹ ہے, اولاد تمہارا انویسٹمنٹ. کہا کہ آیا کیسے عذاب, رحمت کیسے آ گئی؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی جب یہ مرا تھا تو اس کا بیٹا سال, 2 سال, 3 سال, 4 سال کا تھا. ابھی 4 سال 4 مہینے کا ہوا. اسلام کا ایک اصول ہے کہ 4 سال 3 مہینے یا 4 سال 4 مہینے میں بچے کو پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤ. 4 years 4 months یا 4 years 3 months میں یہ حکم ہے. آج کل کے بچے آپ 2 سال میں سکھا رہے, there is nothing wrong. لیکن حکم کیا ہے کہ جب تمہارا بچہ لڑکا یا لڑکی 4 سال کی ہو جائے تو تمہارے اوپر لازم ہے, واجب ہے کہ تم اپنے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سکھاؤ, اور وہاں سے پھر اللہ کے نام, معصومین کے نام, جو بھی آپ کو عبادت کروانا, نماز, دعا, قرآن پڑھانا ہے سکھاؤ. تو اب اللہ کے رسول نے کہا کہ اس وقت ابھی پلیز غور سے سنو, انہیں آدھا گھنٹہ پہلے بھی نہیں, 10 منٹ پہلے, میں کیا بولوں یار, 10 منٹس پہلے اس کے معصوم بچے نے جو 4 سال 4 مہینے یا 4 سال 3 مہینے کا ہوا, اس کی ماں کو خیال آیا, اس بیوہ کو خیال آیا کہ میرا بیٹا 4 سال 3 مہینے کا ہو گیا, تو اس کو میں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی دفعہ اللہ کا نام سکھاؤں گی. تو اس نے اپنے بچے کو بٹھایا سامنے, اور بٹھا کے کہا بیٹا سے بسم اللہ. اس نے کہا بسم اللہ, پھر کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں نے کہا تو بیٹے نے پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم, غور سے سنو, اللہ کتنا مرسیفل ہے, ہمارے اوپر کتنا رحم کرنے والا ہے, اور کتنا بڑا انویسٹمنٹ ہے تمہاری اولاد. میں اقبال صاحب کو یہی تو کہہ رہا کہ باپ تو مر گیا لیکن بیٹوں نے بڑا اچھا کام کیا کہ ایصال ثواب کی مجلس رکھی. جو بھی رکھتا ہے, جو بھی اپنے ماں باپ کے لیے کرے گا, اگر تم ماں باپ کے لیے صرف گلاس آف واٹر دو گے, مثال کے طور پہ اگر آپ کو کسی نے کہا اور آپ نے کہا یہ گلاس آف واٹر میں دے رہا, تو اس وقت بھی تم یہ دعا کر سکتے کہ اللہ اس پانی کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے, میرے مرحوم ماں باپ کو دے دے, سارے مرحومین کی. اللہ اتنی نیکی. تم کسی مومن کو لفٹ دے رہے, یہاں سے وہاں لے کے جا کے چھوڑ رہے, اور آپ یہ بولے کہ پروردگار اس کا ثواب میرے ماں باپ. 24 گھنٹے اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا. جو والدین کے حق میں دعا کرتا نا وہ دنیا میں کبھی رسوا نہیں ہوتا. جو والدین کے لیے کوئی نیکی کرتا نا وہ دنیا میں کبھی تنگ دست نہیں ہوتا. جو ماں باپ کی عزت کرتا, جو ماں باپ کا خیال رکھتا, جو ماں باپ کا ٹیک کیئر کرتا, 2 سال, ایک جملہ میرا غور سے سنو, میرے جملے نہیں, معصوم کے اللہ کے رسول کے جملے, کہ جو اگر تم نے اپنے والدین, پلیز غور سے سنو, اپنے والدین کا ٹیک کیئر کیا, تم نے اپنے والدین کے لیے رزق کا انتظام کیا, تم نے اپنے والدین کا خیال رکھا, تم والدین کے کفیل بن گئے. جیسا ہمارا کفیل اللہ ہے, ہمارا کفیل ہمارے ماں باپ ہوتے بچپنے میں, پوری زندگی ہمارے کفیل ہمارے ماں باپ ہیں. وہ کھلاتے ہیں تو ہم بچپنے میں کھاتے ہیں, وہ پلاتے ہیں تو ماں پلاتی ہے تو ہم پیتے ہیں, باپ ہم کو دین بتاتا ہے تو ہم سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر پلیز میرا ایک جملہ غور سے سنو, اگر تم اپنے ماں اپنے باپ کے کفیل بن جاؤ, ٹیک کیئر کرنے لگو, تو اس کا ثواب بتاؤں کتنا. ایک دن کا, پلیز غور سے سنو, ایک دن اگر تم اپنے ماں باپ کے کفیل بن گئے تو 2 سال, اللہ کا رسول بول رہا, وہ رسول بول رہا جس کو ابو جہل اور ابو لہب نے صادق کہا, وہ رسول اللہ بولتے ہیں کہ
اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا ٹیک کیئر کرنے والا ہو جائے، ایک دن بھی اس نے ٹیک کیئر کیا ہے، تو 2 سال اگر اس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی ہو، 2 سال جہاد کیا اور اس کے بعد شہید ہوا، جو اجر اس کو ملے گا 2 سال کے جہاد کے بعد، وہ ایک دن کے ماں باپ کی کفیل بننے کا ثواب۔ Imagine what I'm saying. اللہ کا رسول کیا امپورٹنس آف پیرنٹس بتا رہا۔ تو آج اس بیوہ نے، اس ویڈو نے، اس کے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ میں یہ بیٹے کو بسم اللہ پڑھاؤں گی تو میرے شوہر کو اس کا ثواب ملے گا، نہیں۔ وہ اسلام کا حکم ہے کہ 4 سال 4 مہینے یا 3 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے تو اس وقت تم بچے کو پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤ۔ تو وہ ویڈیو نے، دیکھو وہ عورت کو، میں تو سلام کرتا ہوں اس عورت کو کہ کتنی دیندار تھی، کتنی اوبیڈینٹ تھی۔ آج کی عورت نہیں جو ضد کرنے والی ہے، وہ عورت کتنی دیندار تھی کہ اس نے کہا کہ یہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ میں اپنے بچے کو دین سکھاؤں گی، اور یہ سوچ کے نہیں سکھا رہی تھی کہ میرے شوہر کا ثواب پہنچے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آج پہلی مرتبہ بیٹے کو بٹھا کے کہا، بیٹا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سوچ، پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می۔ کیا کہا؟ میری طرف دیکھو۔ آج اس کے بیٹے نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ماں نے سامنے بٹھا کے کہا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ سوچو، امیجن کرو 4 سال کا بچہ کیسا بولے گا؟ ویری سمپل۔ اس نے کہا پہلی مرتبہ اس بچے کی زبان پہ، فرسٹ ٹائم اس کی زبان پہ یہ آیت آئی، یہ اللہ کا نام آیا۔ اس نے اللہ کو پریز کیا۔ یہ پریز کر رہا نا اللہ کو کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی، مرسیفل بھی۔ کیا کہا بیٹے نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس جیسے ہی پہلے، کتنا کریم ہے یار، کتنا کریم ہے اللہ۔ جیسے ہی بیٹے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت خدا جوش میں آ گئی۔ کیا بات ہے نا، بلینز کی تعداد میں لوگ ہیں، لیکن دیکھو اللہ کیسا ایک اپنی مخلوق کے اوپر کیسی نگاہ ہے پروردگار، کیا کریم ہے میرا کریم، کتنا پروردگار۔ اس نے کیا کیا؟ جیسے ہی اس کے بیٹے کے پہلی مرتبہ معصوم بچے کی زبان پہ فرسٹ ٹائم اللہ کا یہ نام آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت خدا اپنی مکمل جوش میں آ گئی۔ فوراً فرشتوں سے کہا کہ سنو اب اس کا عذاب اٹھا دو، اور رحمت کے فرشتوں سے کہا کہ چلے جاؤ۔ لوگ فرشتوں نے پوچھا پروردگار یہ تو گناہگار ہے، کیوں اٹھا رہا؟ تو کہا اسی لیے کہ پہلی مرتبہ اس کے بیٹے نے مجھے رحمان اور رحیم کہا۔ ارے جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے، عذاب کیسے نازل کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ثواب ہے۔ اگر اولاد نیک ہوگی، اگر وہ لڑکی نیک ہوتی نہیں ہوتی تو سکھاتی بچے کو، ماں اگر نیک نہیں ہوتی تو سکھاتی بچے کو۔ اسی لیے کہا کہ ایسی لڑکی سے شادی کرو کہ جو ولایت کے ساتھ آئے، ولایت امام علی کے ساتھ آئے، جو اسلام کو لے کر آئے۔ پھر دیکھو تمہاری اولاد، ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے، تم اپنی بچوں کی ماں سے شادی کر رہے۔ اب یہ پوری ٹاپکس ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ 45-45 منٹس کی آلریڈی مجلس ہو گئی۔ مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے اقبال صاحب کی اولاد کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے اہل خاندان کو اللہ سب جتنے جس کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، مالک میرے کریم ان پہ تو آج رحم کر دے، اور جو زندہ ہے ان کو سلامت رکھ۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنا کریم ہے پروردگار۔ Just one word, one small آیت۔ بیٹا اگر بولے گا یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ میں پوری تقریر کا کنکلوژن یہ ہے کہ do something in your life, do something in your life۔ یہ غفلت میں زندگی مت گزارو، یہ غفلتوں میں زندگی مت گزارو کہ I'm fine، میں تو سب سے بڑا مولا علی کا شیعہ ہوں۔ یہ نکالو ذہن سے، ہم کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرا کیریکٹر بولنا، میرے اخلاق بولنا، میری زبان بولنا، میرا چلنا پھرنا بولنا، مجھے دوسروں کا جو خیال رکھنا وہ بتانا کہ یار یہ کتنا مومن ہے، یہ اپنے لیے تو کچھ کرتا ہی نہیں، جو کچھ کرتا دوسروں کے لیے، یہ اپنے لیے تو زندہ ہی نہیں رہتا، یہ دوسروں کے لیے۔ یہ سیرت معصومین ہے۔ بس دوستو یہی وہ چیز ہے جو تم کو مرنے کے بعد نیچے کام آئے گی۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ بس آخری باتیں اور مجلس تمام۔
سب سے پہلی چیز ایوری تھرسڈے قبرستان جانے کی کوشش کرو. اگر تھرسڈے نہیں جا سکے گو آن سیٹرڈے. اگر سیٹرڈے بھی نہیں جا سکے گو آن منڈے. ہفتے میں 3 دن میں کوئی ایک دن چلے جاؤ. جسٹ گو ون. کیوں جاؤ؟ جب جاؤ ماں کی لحد پہ یا باپ کی لحد پہ. باپ کے لحد پہ جب جانا تو ان کے سر کی سائڈ پہ بیٹھنا, سرانے بیٹھنا. اب ماں کی لحد پہ جانا تو ان کے پیروں کی طرف بیٹھنا, پینتھی بیٹھنا. اس لیے کہ ہماری جنت ہمارے ماں کے پیروں کے نیچے جانا. تو بس ایک چھوٹی سی بات بول رہا, 2-3 عمل بتاتا, ختم کر رہا ہوں جو میرا طریقہ ہے. بیوی کی تصویر پڑھو وہاں جا کے قبرستان, جو آپ پڑھتے پڑھو. سلام ضرور پڑھنا. میں نے اس سے پہلے ابھی ایک مجلس میں آگرہ میں جو مجلس پڑھی تھی, اس مجلس میں نے بولا تھا تحفے علی جو تاخیبات کی کتاب ہے اس میں یہ سلام موجود ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو جسٹ لیٹ می نو, مجھے واٹس ایپ کرے. آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو, آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو. بہترین سلام ہے 1 منٹ کا قبرستان میں جا کے پڑھنے کا. کبھی ایسے نہیں جانا, یاد رکھو. چلے گا سیدھا گیٹ میں سے سلام علیکم یا اہل القبور بول کے نہیں جانا, بلکہ when you enter گیٹ کے پاس پہنچو تو یہ سلام پڑھو. اپنے ٹیلی فونس پہ لے لو. if you don't have let me know, I will send it to you. آپ پوروں میں بھیج دینا جو جو میری مجلس سننا. کون سا سلام؟ یہ میرے مولا مشکل کشا کا سلام ہے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد. میرے مولا نے تعلیم دی. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ. یہ وہ لبان کیفا وجدتم قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. وہ چھوٹا سا سلام ہے. آپ کو معلوم ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ مولا بول رہے, عابد بلرامی نہیں بول رہا, مولا بول رہے, میں نہیں بول رہا. دوستوں میرا مولا بولتا کہ جو شخص یہ سلام دروازے پہ کھڑے رہ گئے, قبرستان کی گیٹ پہ دروازے پہ جہاں پہ بھی کھڑے رہ کے پڑھے گا, 1000 خبریں ہیں وہاں پہ, 1000 ان کو ثواب پہنچے گا. اور تمہارے جسٹ لسن پراپرلی, پڑھنے والے کے اور اس کے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ اللہ معاف کر دے گا. 25 ایئرس کے بعد کتابوں میں 50 سال ہے لکھا ہوا ہے اوپر, خالہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ اتنا ثواب ہے. یہ سلام پڑھو. باپ کی لحد پہ جاؤ, باپ کی گریف پہ جاؤ تو یہ سلام پڑھو ماں باپ. اور یہ بولو کہ پروردگار اس کا ثواب ساری قبرستان پہ دیتے. اور 4 سلام کرو. باپ کی لحد پہ جا کے, ماں کی گریف پہ جا کے, دونوں کے لیے سیم ہے. جب آپ یہ سلام کر رہے, سلام کرنے کے بعد بولو کہ سلام علی الحسین, سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. کتنی دیر ہوئی؟ آدھا منٹ, 20 سیکنڈ, اس سے زیادہ تو نہیں ہوا. یہ سلام پڑھو آن بہاف آف آل دا مرحومینز. آپ سمجھ لیں میری بات؟ یہ سلام پڑھو بہاف آف آل دا مرحومینز. آپ یہ بولو کہ میں یہ سلام پڑھ رہا, یہ قبرستان میں جتنے مولا حسین کے چاہنے والے, کل تک یہ لوگ بھی یہ مولا حسین کا سلام پڑھتے تھے. پھر بول رہا, کل تک یہ لوگ بھی مولا حسین کو سلام کرتے تھے. آپ سلام کیوں پڑھ رہے؟ آپ جو سلام پڑھے کس کی وجہ سے پڑھے؟ کس کی وجہ سے پڑھے؟ مولا علی کا چھٹے امام کا جملہ کیا ہے؟ چھٹے امام کا جملہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری محبت کسی کے دل میں, دیکھو میں نہیں بول رہا, عابد بلرامی نہیں بول رہا, مولا بول رہے. مولا بولتے ہیں کہ جب بھی ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو تو اس کے ماں باپ, اس کی ماں کے حق میں دعا دو, باپ کے حق میں دعا دو. تو جو تم سلام کر رہے, سلام, یہ جو سلام پڑھے, جسٹ بیکاز آف یور پیرنٹس, تمہارے باپ نے تم کو حلال رزق کھلایا, ماں نے پاک اور پاکیزہ دامن میں تمہاری پرورش کی, تو تمہارے دل میں ولایت علی آئی. ماں باپ کی وجہ سے ولایت علی آئی, ماں باپ کی وجہ سے مولا حسین کی محبت تمہارے دل میں آئی. تب تمہارے اوپر لازم کیا ہے؟ تمہارے اوپر لازم کیا ہے؟ جب تم جاؤ قبرستان میں تو یہ سلام کرو, اور سلام کر کے یہ بولو سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین. اور یہ بولو کہ یہ آن بہاف آف مائی پیرنٹس, میرے ماں باپ کے بہاف میں میں نے سلام کیا. سوچو کل تک تمہاری ماں باپ بھی یہ سلام کرتے تھے, آج وہ مجبور ہے, منو خاک کے نیچے ہے, تو تم نے کتنا بڑا کام کیا. جیسے ہی تم نے یہ سلام کیا مولا حسین کا سلام, اور اس کے بعد بولو السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اپنے ہاتھ میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, یہ ہاتھ سر پر رکھ کے بولو السلام علیکم یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف. 1 منٹ کی بات ہے, جسٹ 1 منٹ. لیکن یہ جو تم زیارت پڑھ رہے معصومین کو,
یہ behalf of your parents, behalf of your dad, behalf of your mom اور سارے مرحومین کے behalf میں تم نے یہ پڑھا. تو تم سوچو, تم یہ بول کے پڑھے کہ اللہ کل تک یہ لوگ بھی پڑھتے تھے, کل تک میری ماں پڑھتی تھی, کل تک میرا باپ پڑھتا تھا, آج یہ لوگ نہیں پڑھ رہے, تو ان کے behalf میں یہ سلام کر رہا. تم کو اندازہ ہے کہ سلام واجب نہیں ہے دوستو, سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے, جواب سلام واجب ہے. جیسے ہی تم نے کہا السلام علی الحسین, مولا حسین نے پلٹ کے تم کو دیکھا, دیکھ کے کہا علیک السلام, پھر تم نے کہا والا سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین, جناب علی اکبر نے تم کو دیکھ کے سلام کیا. اس کے بعد تم نے کہا سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین, پھر تم نے کہا والا اولاد الحسین, مولا حسین کی ساری اولاد نے تم کو سلام کیا, علیک السلام بولا. اس کے بعد تم نے کہا والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین, سارے شہداء کربلا نے تم کو سلام کیا, جواب دیا. اس کے بعد تم نے کہا السلام علیکم یا غریب الغربا, تو غریب امام نے مشہد مقدس سے تم کو سلام کیا. پھر تم نے کہا السلام علیکم یا امام زمانہ, تو زمانے کے امام نے تم کو سلام کیا. آپ امیجن کرو کہ معصوم سارے مرحومین کو دیکھ کے جواب دے رہے, اور امام کی جو نگاہ ہوتی نا وہ رحمت کی نگاہ. ہماری خواہش کیا ہے کہ ایک دفعہ مولا حسین مجھے دیکھ لے, میرے اعمال ایسے نہیں ہیں, میرا کیریکٹر ایسا نہیں ہے, میرا کردار ایسا نہیں ہے, میرے گناہ اتنے ہیں, لیکن اگر مولا حسین مجھے ایک دفعہ دیکھ لے تو میری تو زندگی بدل جائے. شے بدلتی نہیں, تاثیر بدل جاتی ہے. یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے نا, وہ یہی ہے. تو میری خواہش ہے آپ سے کہ جب جاؤ وہاں پہ زمانے کے امام کو سلام, غریب امام کو. روزانہ جو آپ زیارت پڑھتے ہیں مولا حسین کی, ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے. جو میری آواز سن رہی, جو میری یہ مجلس سن رہی, اقبال صاحب کی مرحوم کی چھمائی کی مجلس, میں ان سے سب سے بول رہا کہ روزانہ کم از کم زیارت وارثہ روز پڑھو, کم از کم مولا حسین کی زیارت وارثہ. اس سے تم حسین سے کانٹیکٹ میں آتے, 13 مرتبہ مولا حسین سے کانٹیکٹ میں آؤ گے. میرے پاس وقت نہیں ہے, تو کوشش یہ کرو کہ روز زیارت امام حسین پڑھ کے, اور جب پڑھو زیارت, کوئی زیارت پڑھو, یہ پڑھ کے بولنا کہ اللہ یہ زیارت میں اپنے مرحوم ماں کی طرف سے, مرحوم باپ کی طرف سے پڑھا, سارے مرحومین کی طرف سے پڑھا, جس کی آج پہلی رات ہے اس کی طرف سے پڑھا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہے. روز تمہارے ماں باپ تمہارے حق میں دعا دیں گے, مرنے کے بعد بھی باپ تمہارے ہاتھوں کو اٹھا کے اقبال صاحب دعا دیں گے کہ اللہ میرے بیٹے نے مجھے یاد رکھا, اللہ تو بھی اس پر رحم کر. آپ سوچو, روحیں, ساری روحیں اسی طرح آپ کو دعائیں دیتی ہیں. تو ہمیشہ جب بھی زیارت مولا حسین پڑھنا یا کسی معصوم کی زیارت پڑھنا, تو ان کے بیہاف میں پڑھنا, سارے مرحومین کے بیہاف میں. ایک جملہ بولنا, یہ نہیں کہ میں پڑھ رہا نہیں, اور پڑھو. ہر لڑکے سے, ہر لڑکی سے بول رہا, if you really want to grow, اگر کوئی اچھا رشتہ چاہتے نا, تو روز زیارت امام حسین پڑھ کے 40 دن, لڑکیوں کو بول رہا 40 دن تم زیارت امام حسین پڑھو, اور بولو کہ مولا مجھے اپنی طرف سے آپ عطا کرو, آپ کا چاہنے والا, امام علی کا چاہنے والا. اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو وہ بھی زیارت وارثہ پڑھ کے بولے کہ پروردگار, مولا حسین کو بولو کہ مولا حسین آپ کو, آپ کے بچوں کا واسطہ مجھے صاحب اولاد کر دے, بیوی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ مجھے صاحب اولاد کر دو. ہر بیمار کے لیے پڑھو, کرونا وائرس سے نا, اس کے لیے بہترین اعمال میں عاشورہ یا وارثہ آپ پڑھ کے بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کر کے بولو کہ اس وائرس سے بچاؤ. مطلب 1000 چیزیں میں کیا کروں, میرے پاس وقت نکل گیا, 55 منٹ کے قریب مجلس ہو گئی, میں مجلس ختم کر رہا ہوں, مسائب 5 منٹ. تو آپ سے خواہش ہے کہ ہر عمل کرو اپنے ماں باپ کے لیے کرو. اس کے بعد دیکھو کبھی تم ایسا نہیں رہو گے, تمہارا رزق کا دروازہ کھلے گا, تم رزق کا دروازہ بند نہیں ہوگا. If you do something for your parents, کبھی تم ایسا نہیں رہو گے. تمہارے پیرنٹس تمہارے حق میں دعا کرتے رہیں گے, تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے حق میں دعا کرو گے. جب تم بولو گے سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین آن بیہاف آف یور پیرنٹس, وہ تمہارے حق میں دعا دیں گے. بس آخری بات, نماز ہے, شب مت چھوڑو, کوشش کرو کہ شب نماز پڑھو, اور اللہم اغفر, اپنے باپ کا اپنی ماں کا نام لو. اس کے بعد دیکھو کہ اجر عظیم اللہ ان کو کیا ادا کرتا. جب تک زندہ ہو اپنے ماں باپ کے لیے کام کرتے رہو, اس لیے کہ ماں باپ زندہ تھے, آخری سانس تک انہوں نے تمہارا خیال رکھا. اب تمہاری آخری سانس تک تم اپنے ماں باپ کا خیال رکھو, ایسے کہ ان کے لیے تحفے بھیج رہے, سلوات بھیج رہے, استغفار کر رہے, ہر چیز کو بولو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. بس دوستو, مولا اقبال صاحب کے, نقوی صاحب کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ, اور ان کے گھر والوں کو, ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا کرے. بس میں مسائب پہ آ گیا, جہاں پہ بھی آپ لوگ بیٹھ کے میری مجلس سن رہے اس وقت,
اگر پیروں میں شوز ہیں یا چپل ہے، شوز اتار دیں اور چپلیں اتار دیں. کیوں اتار دو؟ اس لیے کہ میں مصائب پڑھ رہا ہوں. ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا بلیو ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ جب مصائب ہوتے ہیں، جب گریا ہوتی ہے، تو حسین کی دکھیاری ماں ہمارے پاس آتی ہے. برکت وہی تو ہے کہ بی بی آتی ہے. بی بی نے کچھ نہیں مانگا، ہم سے کچھ نہیں مانگا. بی بی نے ایک ہی جملہ بولا تھا کہ پروردگار، بابا میرے، اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ قوم پیدا کرے گا جو تمہارے حسین کا ماتم کریں گے. تو اس وقت شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو سلامت رکھنا، میرے بچوں پہ رونے والوں کو سلامت رکھنا. دوستو آج ہم جو بچے ہوئے ہیں نا، میری شہزادی کی دعا سے بچے. مادر حسنین مظلوم بی بی، میری ماں مظلوم ماں کی دعاؤں سے ہم بچے، ورنہ کو وائرس گھیر لے، ورنہ بیماریوں میں گھر جائیں، ورنہ ختم. آج جو عزت ہے، جو صحت ہے، جو زبان میں طاقت ہے بولنے کی، جو کھانے کی طاقت ہے، ساری چیزیں، ہر چیز مادر حسنین کا صدقہ ہے، میری شہزادی کا صدقہ، اس بی بی کا صدقہ ہے کہ جس نے حسین کو چکیوں کو پیس کے پالا. اس بی بی کا صدقہ ہے کہ جس کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا. ایسا اجڑا فاطمہ کا گھر کہ اب کبھی آباد نہیں ہوگا. عزیزو، ایک دوپہر میں پورا بی بی کا گھر اجڑ گیا. چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو گئے. بچوں کو ذبح کیا، صرف بچوں کو ذبح نہیں کیا، بچوں کے بعد سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی. اس طرح ظلم بڑھتا گیا کہ حسین کی یتیم کو تماچے مارے گئے. دوستوں میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بول دیا اور آپ نے سن لیا کہ چوتھے امام سے واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام نینوا کے لوگ مدینہ آئے تھے، اور مدینہ آ کر انہوں نے چوتھے امام سے سوالات کیے تھے. سوالات کرتے کرتے آخر میں ایک سوال کیا تھا، مولا یہ بتاؤ کہ جب آج شام غریبہ میں خیمے جلے تو بچے باہر کیسے آئے؟ آپ سوچو، جب یہ سوال کیا تو امام تڑپ گیا، امام گریا کرنے لگا، امام کا چہرہ سرخ ہو گیا. امام نے کہا کہ بھائی تو نے عجیب سوال کر دیا. امام نے کہا کہ بھائی تو نے عجیب سوال کیا. سوال کیا کر رہا تھا وہ سوال یہ کر رہا تھا کہ مولا یہ بتاؤ کہ اگر جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ تو امام نے کہا کہ امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی، چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے. مولا نے کہا کہ جب آخری خیمہ جلا تو اپنی تسبیح کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے، اسی طرح جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے بکھر گئے. اور جب پہلی مرتبہ جب سکینہ باہر آئی تو ظالم شمن نے وہ تماچا مارا کہ 4 سال کی بچی زمین پہ گر گئی، پھر اٹھاتا ہے دوسرے رخسار پہ مارتا ہے. اس وقت سکینہ نے تڑپ کے دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا کہ بابا میں یتیم ہو گئی، بابا میں یتیم ہو گئی. بی بی وہیں کھڑی ہوئی تھی، ایک ظالم نے آگے کانوں سے ایسے گوشوارے چھینے. دوستو دیکھتے ہی دیکھتے سکینہ کا پیراہن خون سے، بچی کبھی اپنے رخسار پہ رکھتی تھی، بی بی کا پیراہن جلا ہوا. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بی بی بچی ہے جس کے پیراہن جلا ہوا ہے. وہ بچی کا حال یہ ہوا، میں آگے بڑھ کے بجھانا چاہتا تھا، بچی نے پیچھے ہٹ کے کہا کہ اے شخص ہم نہیں آنا. حمید نے کہا کہ بی بی میں قریب نہیں آ رہا، میں صرف آگ کو بجھانا چاہتا. تو اس وقت سکینہ نے کہا کہ اے شخص تو بڑا مہربان معلوم ہوتا، اس لیے کہ میرے بابا کی شہادت کے بعد کسی نے تماچا مارا، کسی نے کانوں سے گوشوارے چھینے. یہ بتا کہ نجف بچی نے جب کہا، حمید نے کہا کہ نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا میں جا کے دادا کو فریاد کروں گی کہ دادا اب کائنات کے مشکل کشا ہے، دادا کربلا میں آگ لگی ہوئی. دوستو بس میں نے مجلس ختم کر، نے سکینہ کے ساتھ وہ ظلم کیا تھا کہ بچی کو اون کی ننگی پشت پہ لٹا کر رسیاں، سکینہ کے پیروں سے خون جاری ہوتا. سکینہ فریاد کرتی کہ بابا میرے، اور میرے کان زخمی ہو گئے. الہی و سیدی و مولائی، پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول کر لیں. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ مرحوم
इकबाल साहब को आले इल्लीन में और मौला हुसैन की बारगाह में करीब से करीब मकाम अता फरमा। इकबाल वज़ीर नक़वी इब्ने वज़ीर हसनैन नक़वी के दर्जात को बुलंद फरमा। आले इल्लीन में जवार मासूमीन में जगह दे। उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। परवरदिगार जन्नतुल बखी जन्नतुल मौला जनाब हमज़ा और अहल बैत की खबरों पर साया करके रोशन कर दे। परवरदिगार जल्द से जल्द जन्नतुल बखी की तामीर करवा दे। हमारे इमाम ज़माना को सलामत रख। उनके सदक़े में सारे मौला के चाहने वालों को सलामत रख। दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह, कुछ कोरोना वायरस में मोमिनीन बीमार हो गए, अल्लाह उन सारे बीमारों को सेहत कामिला अता फरमा। इस बीमारी से मौला हुसैन के चाहने वालों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जिसकी भी आज पहली रात है उसकी रात रहमत की रात बन जाए। मरहूम वज़ीर इकबाल नक़वी साहब के दर्जात को बुलंद फरमा। इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। इकबाल वज़ीर नक़वी मरहूम के घर वालों को सब्र जमील अता फरमा और इनके दर्जात को बुलंद फरमा। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा इकबाल वज़ीर नक़वी इब्ने वज़ीर हसनैन नक़वी के लिए पढ़ दें। बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह मोहतरम आबिद बिलग्रामी साहब, आपने नसीहत आमेज़ तकरीर की और साथ ही साथ आपने हुकूक़ वालिदैन पे बेहतरीन गुफ्तगू की और दुआएँ और ज़ियारत वारिसा और ज़ियारत आशूरा के हवाले से आपने बेहतरीन बयान किया। खुदा आपको सलामत रखे, आपका साया हम सब के सरों पर बरकरार रहे और इसी तरह से आप हमारे राह दिखाते रहें कि किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी गुजर करनी चाहिए, किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत है। बिलखुसूस हम परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो हैं कि हम सबको अपने वालिदैन की इताअत करने का सही तरीक़ा मालूम हो जाए। जो हमसे जाने अनजाने में कोताहियाँ हो जाती हैं अपने वालिदैन के लिए, परवरदिगार उन सबको माफ़ कर दे और हम सबकी इस्लाह फरमा। और जनाब आसिम नक़वी साहब ने जो इस वक्त ये मजलिस बराए साले सवाब इकबाल वज़ीर नक़वी ने वज़ीर हुसैन नक़वी मरहूम का इनेक़ाद किया था, परवरदिगार आसिम साहब के रिज़्क़ में बरकत फरमा और उनके अहले खाना को हमेशा खुश रखे। और जनाब आसिम नक़वी साहब की जानिब से तमाम हम जो व्यूवर्स इस वक्त ऑनलाइन इस मजलिस को समाअत फरमा रहे हैं उन सब का शुक्रिया अदा किया जाता है। जनाब बाखर साहब की तरफ से सभी व्यूवर्स का शुक्रिया अदा किया जाता है। गाज़ी यूथ और ग्राफ एजेंसी की जानिब से आप सभी का शुक्रिया अदा किया जाता है। और चंद अशार नौहे के हवाले से आपके दरमियान मोहतरम मेहदी हैदर साहब पेश करने जा रहे हैं। हम गुजारिश करते हैं मोहतरम मेहदी हैदर साहब से कोई तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम मज़लूम में नजरान अक़ीदत नौहे की शक्ल में पेश फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। चंद शेर नौहे के। गुलू है शाह पे जिस दम छुरी चली होगी तो रूह फातिमा ज़हरा तड़प गई होगी। गुलू है शाह पे जिस दम छुरी चली होगी ये रो के कैद में कहती थी ज़ैनबे बेकस ज़मीं पे लाश मेरे भाई की पड़ी होगी तो रूहे फातिमा ज़हरा तड़प गई होगी। गला रसन में बंधा हो गजब सकीना का सुए फुरात वो हसरत से देखती होगी तो रूहे फातिमा ज़हरा तड़प गई होगी। सुना जो होगा के अब्बास मर गए रन में कुछ और प्यास सकीना की बढ़ गई होगी तो रूहे फातिमा
زہرا تڑپ گئی ہوگی. کوئی دلہن سے نہ کہہ دے کہ ہو گئی بیوہ, ابھی تو سحر کے پھولوں میں تازگی ہوگی. تو روح فاطمہ زہرا تڑپ گئی ہوگی. تڑپ کے لاش عباس رہ گیا ہوگا, ردائے زینب ناشا جب چھنی ہوگی. تو روح فاطمہ زہرا تڑپ گئی ہوگی. نہ ہوگا خوف منور اندھیرے مرقد میں, غم حسین کے داغوں کی روشنی ہوگی. جزاک اللہ محترم مہدی حیدر صاحب, آپ نے بہترین کلام منور نقوی جلال پوری صاحب کا پیش فرمایا. یہ ایصال ثواب بھی رہا منور نقوی جلال پوری نصیر آبادی صاحب کے لیے کہ آپ نے ان کا نوحہ سامعین کے درمیان پیش کیا گیا. اور سبھی ویورز کا ایک بار پھر عاصم نقوی و ان کے تمام متعلقین و اہل خانہ کی جانب سے ویورز کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. باقر رضوی صاحب کی جانب سے بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے, اور گراف ایجنسی کی ٹیم کی طرف سے راہل سنگھ چوہان کا اور سبھی ویورز کا, مہدی حیدر صاحب کا, قاری ندیم نجفی صاحب کا, عابد بلگرامی صاحب کا, بلال حسین کا, سب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑا ٹیکنیکلی چیزوں کو سنبھالا اور آپ کے سامنے کامیاب مجلس پیش کی. اور ایک اعلان آپ کے ذہن عالیہ تک محفوظ کرا دوں کہ ابھی شب جمعہ یعنی کہ جمعرات کو ایک مجلس منعقد ہوگی برائے ایصال ثواب جناب آصف رضوی صاحب, اور اس مجلس کو مولانا میثم زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے شب میں 9 بجے, اس میں بھی شرکت کی گزارش ہے. اور مجلس ترحیم برائے ایصال ثواب رضوان سرسوی صاحب کی منعقد ہوگی, جس کو حجت الاسلام علی جناب مولانا علی رضا رضوی صاحب مقیم حال لندن خطاب فرمائیں گے. اور تلاوت کے فرائض محترم قاری ندیم نجفی صاحب, اور پیشخوانی کے فرائض جناب قائم مہندی صاحب, اور سوز و سلام جناب نسیم الحسن سرسوی صاحب, اور نوحہ خوانی کے فرائض جناب مسلم سرسوی شیر علی صاحب جو کہ صاحب بیاض ہیں انجمن حسین سرسی کے. تو یہ اعلان آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا جناب باقر بہدی دانش صاحب کی جانب سے, دانش سرسوی صاحب کی جانب سے, کہ آپ ان مجالس میں بھی باقاعدہ طور پر آن لائن شرکت کریں. اور ایک بار پھر جناب عاصم نقوی صاحب کی جانب سے اور گراف ایجنسی کی جانب سے سبھی ویورز کا, قاری ندیم نجفی صاحب کا, جناب قائم مہندی صاحب کا, مولانا عابد بلگرامی صاحب کا, اور جناب مہدی حیدر صاحب کا اور راہل سنگھ چوہان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی مجلس کے ساتھ, کسی پروگرام کے ساتھ. اپنی نیک دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. خدا حافظ والسلام.